معراج کی، اللہ کے دیدار کی، تو میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سفر کے متعلق گفتگو سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر اور آپ کی صفات عالیہ کے اندر چند کلمات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں، اور جو باعث خیر و رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، امام المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، آپ ساری کائنات میں بہترین ہیں، آپ رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا ہیں، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ہیں۔ جو اٹھیں تو آسمان کی بلندیاں مل جائیں، اور جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دیں تو ستارے چمکنے لگے، جو بولیں تو عنادل چہکنے لگیں، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون کیے جائیں، جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، اور جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ، آپ کے اوصاف شمار نہیں کیے جا سکتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ آج تک کوئی حسین نہیں دیکھا، عورتوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں جنا، آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، اس طرح گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ یہ مختصر الفاظ میں آپ کے اوصاف ہیں، یوں تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں سفر معراج کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ خطیب اور مقرر کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر کرے تو اتنی ہی دیر میں آپ لوگ تھک جاتے ہیں اور نیند کا خمار شروع ہو جاتا ہے، یا پھر بیت المقدس سے لے کر معراج یعنی سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا ذکر کرے تو پھر گفتگو اور لمبی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ چیدہ کچھ باتیں سفر معراج کی بھی ہو، بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس فلسطین کے سفر کو جو ہے اسرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ معراج کیا ہے اور اسرا کیا ہے؟ اس طرح کے مشاہدات اور تجربات اس بات کے غماز ہوتے ہیں کہ وحی ربانی کی گویا یہ تکمیل ہوا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام کے تمام انبیاء اور رسول کو اس طرح کے تجربات اور مشاہدات سے گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت، آسمان اور زمین کا جو نظام ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے، راز کیا ہے، یہ تمام کے تمام اسرار و رموز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے میرے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب آگے تفصیل ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ 4 پرندوں کو پکڑو، اپنے پاس رکھو، کھلاؤ پلاؤ، مانوس کرو، پھر اس کو ذبح کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کے قیمے بنا دو، پورے کے پورے قیموں کو ایک دوسرے میں ملا دو اور سامنے نظر آنے والے پہاڑوں کے اوپر لے جا کر ڈال دو، پھر ان کے نام سے ان کو پکارو، وہ سب کے سب ٹیمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے سب کے پھر واپس وہ پرندہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تو ان سب کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہ تمام کی تمام باتیں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ جس راستے کے اندر اللہ کا نبی لگا ہوا ہے، جس توحید کی طرف اللہ کا نبی بلا رہا ہے، اس توحید میں آنے والی تمام کی تمام مصائب، مشکلات، آلام اور پریشانیوں کو یہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا منتخب بندہ جو رسول ہے، اپنے وقت کا نبی ہے، آسانی کے ساتھ اس کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے اسلام کے راستے میں انبیاء کرام کو جو تکلیفیں دی گئیں، جن مشقات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طریقے سے انبیاء کرام نے ان مشقتوں کو برداشت کیا، ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے آلام اور مصائب کو برداشت کر سکتے اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ وجہ کیا تھی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ایمان اور یقین کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے تھے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے راستے میں آنے والے تمام مشکلات کو وہ جو ہے جھیلنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، روزہ رکھنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد اللہ نے توریت عطا کیا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی حضرت موسیٰ کی معراج تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کروایا تاکہ یہ نظام کا جو اصول ہے، جو قانون ہے، یہ کائنات کا جو راز ہے، کن بنیادوں پہ یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رَحْمَةً مِنَّا۔ تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس طرح کی معراج، اس طرح کے مشاہدات، اس طرح کے تجربات تقریباً تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ معراج کے اندر اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں کو جو قوانین عطا کیے، جو اصول بتلائے کہ آنے والی اسلامی حکومت اور سلطنت کن بنیادوں پہ چلے گی، کن اصولوں پہ چلے گی، اس اسلام کے فالوورز کن کن جو ہے اخلاق کے صفات سے متصف ہونی چاہیے، وہ تمام کے تمام اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ بلا کر کے عطا فرمایا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح اس دنیا کے اندر ایک حاکم ہوتا ہے، ایک ملک کا بڑا سلطان ہوتا ہے، اور وہ سلطان دیگر مقامات کے اوپر، مختلف صوبوں کے اوپر ایک وائسرائے کو، ایک گورنر مقرر کرتا ہے، اور اپنے اس گورنر کو، وائسرائے کو تمام کی تمام تفاصیل سے باخبر کرتا ہے کہ ان اصولوں اور بنیادوں پہ تمہیں حکومت کی بات دور سنبھالنی ہے، حکومت کا انتظام اور انسلام چلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا نمائندہ منتخب کیا اس روئے زمین کے اوپر، کہ اس روئے زمین پہ جا کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو سکھلاؤ، بتلاؤ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نمائندہ اور اپنا وائسرائے کی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روئے زمین کے اوپر جو ہے بھیجا، احکام الہی دے کر۔ اب نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا۔ اس کی ان تمام کی تمام وجوہات کے علاوہ ایک خاص وجہ یہ بھی تھی
آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی ہے معراج پہ جانے سے پہلے۔ آپ کے چچا، آپ کے غم گسار، ہر مقام کے اوپر آپ کا ساتھ دینے والے، ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دینے والے چچا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، غم سے نڈھال ہے۔ ادھر مکہ والوں کے درمیان آپ تقریباً 12 سال رہ چکے ہیں، لیکن 12 سال کے اندر جو لوگ نبی آخر الزماں پہ ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد بمشکل 15 اور 17 سے زیادہ نہیں ہے 12 سال کے عرصے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل مرحلہ تھا نبی آخر الزماں کی زندگی کے اندر ایمان کو پھیلانا اور اعلاء کلمت اللہ کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اسی شوق میں کہ شاید میرے کچھ نالیالی رشتہ دار طائف میں رہتے ہیں، آپ طائف بھی تشریف لے گئے کہ شاید طائف کے لوگ رشتہ داری کی وجہ سے میری بات کو مان لے، لیکن طائف کے اندر جو واقعہ پیش آیا آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ طائف والوں نے کیسا بدبختانہ سلوک کیا آپ کے ساتھ۔ اوباش غنڈوں کو، بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے، آپ کو دیوانہ، مجنوں اور پاگل کہہ کے پکارتے، یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے کہ جوتیاں خون میں لہو لہان ہو گئی، آپ غش کھا کر زمین پہ گر گئے، یہاں تک کہ ہوا کا فرشتہ نازل ہوا اور عرض کیا اے میرے حبیب آپ حکم دیں تو میں ایسی تیز آندھی چلاؤں کہ یہ سب کے سب تہس نہس ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ آتا ہے روایتوں کے اندر کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، طائف جو پہاڑوں کے بیچ کے اندر ہے، اس نے کہا کہ اے میرے حبیب اگر آپ حکم دیں تو ان کی بدبختی اور ان کی بدتمیزی کا جواب میں اس طرح دوں کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں تاکہ یہ سارے کے سارے آپس میں پاش پاش ہو جائے، ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائیں، اس روئے زمین سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا، شاید کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لے آئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور شاعر کہتا ہے کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، بڑی بڑی عظیم شخصیتیں دنیا میں آئی، لیکن رحمت کی وہ مثال جو نبی آخر الزماں نے قائم کیا دنیا کے اندر کسی اور نے آج تک قائم نہیں کیا اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا آ سکتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، شاعر کہتا ہے آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ نبی آخر الزماں کی شخصیت تھی۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی اور تاریخ کے صفحات پہ سنہرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے آج کہ اللہ کے رسول نے جس طائف کی سنگلاخ زمین کے لیے بد دعا نہیں مانگی تھی اور ارادہ کیا تھا کہ جو ہے شاید ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی، تاریخ شاہد ہے اسی طائف کی سنگلاخ زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن قاسم جیسے جواں مرد کو پیدا کیا، اور جس نے سندھ کے اوپر پاکستان، کراچی، ملتان، یہاں تک کہ کشمیر تک کو جو ہے اس نے فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، چپقلش ہوتی ہے، چونکہ محمد ابن قاسم کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور ابھی حکومت بنو عباس کی ہو گئی تھی، لیکن یہی آپس کی امیہ اور عباسی جو ہے سلطنت کی کشمکش نے محمد ابن قاسم کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا، بلایا اور پھانسی دے دیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا آپس کے اندر اختلاف اور انتشار اور ہمارا افتراق کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ محمد ابن قاسم کا وہ بڑھتا ہوا قدم نہ رکتا تو شاید پورے کے پورے ہندوستان کے چپے چپے کے اندر اسلام کا جھنڈا آج بلند ہوتا تھا، لیکن یہ سوء اتفاق ہمارے افتراق اور انتشار نے ایک بہت بڑی کامیابی سے ہم کو پیچھے ہٹا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کی وہ خطا تھی، محمد ابن قاسم کو پھانسی ہوئی اور تقریباً 100 سال 200 سال تک اسلام کے قدم وہی رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں، بہت غمگین ہیں،
شریک حیات دنیا سے جا چکی ہے، رحمت والے شفیق مہربان چچا دنیا سے جا چکے ہیں۔ طائف والوں کا ایسا سلوک بالکل شکست دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کے اندر اپنے حبیب کو اپنے قریب بلایا تاکہ کچھ غم کا مداوع ہو جائے، کچھ تسلی مل جائے، آرام فرما ہے۔ جبریل امی تشریف لائے، قدم مبارک کو بوسہ دیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے حبیب اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیدار کے مشتاق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچوں کی طرح روتے تھے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، قال لن ترانی، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھلا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لن ترانی، او موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک طرف حضرت موسیٰ کے سامنے اللہ کی آواز آتی ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ادھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بلاتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دید کے مشتاق ہیں، تیری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یہ مقام ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبریل امی ایک سواری لاتے ہیں، براق، خچر کے قد سے کم، تھوڑا چھوٹا، سفید، برق سے بنا ہے، بجلی کی طرح وہ باتیں کرتا تھا۔ اس کا سفر تا حد نگاہ، اس کا ایک قدم۔ یہاں سے نکلتے ہیں سوار ہو کر، پہلا مقام آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو رکے ہیں وہ مدینہ کا، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل امی نے بتلایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ ابھی مکے کے اندر تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ابھی 1 سال باقی ہے۔ یہ واقعہ معراج کا ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، سن 12 نبوی کا ہے، اور سن 13 نبوی کے اندر آپ نے ہجرت کیا ہے۔ 13 سال تک مکے میں آپ رہے ہیں نبوت کے بعد، 40 سال میں نبوت ملی ہے، تو گویا کہ 53 ایئرز تک آپ مکے میں رہے ہیں اور بعد میں 10 سال مدینے میں رہے، تو ابھی ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو پھر کوہ طور آیا، وہاں پہ بھی آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو بیت لحم، وہاں بھی آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل امی نے بتلایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر آپ آگے بڑھے تو بیت المقدس، فلسطین، یروشلم، حدیث میں آتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت موجود تھی آپ کے استقبال کے لیے، اور وہاں پہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جبریل امی نے آپ کو آگے بڑھایا اور آپ نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ، یا بعض روایتوں کے اندر کہ پہلے آسمان کے اوپر، بعض روایتوں کے اندر کہ 7ویں آسمان کے اوپر، تو سفر معراج کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ مختلف ہیں، تکرار بھی ہے، بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بعض حدیثیں صحیح بھی ہیں، بعض حدیثیں مرفوع بھی ہیں۔ تقریباً 45 صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں جو ہے مرفوع ہیں، کچھ حسن ہیں، مختلف جو ہے حدیثیں ہیں سفر معراج کے متعلق۔ اسی طریقے سے اس بات کے اندر بھی اختلاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، اس طریقے سے حذیفہ ابن الیمان، اور بھی کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن کی آیت کا استدلال کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اختلاف ہے علماء کرام کا، صحابہ کا بھی آپس کے اندر، کہ کیا اللہ کے رسول کی معراج جسم روح کے ساتھ ہوئی یا صرف جو ہے روح کے ساتھ ہوئی، عالم بیداری میں ہوئی یا عالم خواب کے اندر ہوئی؟ تو یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہے اور بعض علماء کے درمیان بھی، اہل علم کے درمیان بھی ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ
انبیاء کرام کی زندگی کے اندر جو مشاہدات، جو تجربات ہوتے ہیں، ان مشاہدات اور ان تجربات کو ہم اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کے ترازو میں اگر تولیں تو اس کی تعبیر بہت ممکن ہے ہمارے لیے۔